الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. میں اولاً اپنے میزبان کا اور یہاں موجود علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے لب گشائی کا موقع فراہم کیا. آپ سب کا بھی مشکور ہوں. یہ غالباً کل ورکنگ ڈے ہے جی، تو آپ اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے، لیکن انشاءاللہ آج آپ نے وقت نکالا، کل اس کا بینیفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ بھی بہت زیادہ پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارے قلب میں موجودہ وقت کی برکات سے محروم کرنے کے لیے اس قسم کے خیالات ڈال دے کہ یار آ گئے ہیں، انہوں نے دعوت دی تھی، اب کیا کریں جی، نہ مانیں تو برا مان جائیں گے. اس طرح معاملہ دل پر بوجھ رکھ کر کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت نہ کریں. جب بھی آئیں یہ سمجھیے کہ کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے آپ کو منتخب کیا ہے یہاں بٹھانے کے لیے. تو یہ اللہ کا کرم ہے بہت بڑا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکات ظاہر ہوں گی، اور میدان محشر میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایک لمحے کے بدلے میں آپ کو کس قدر انعامات سے نوازے گا. اس لیے اپنے دل میں خوشی اور مسرت کو پیدا کر کے فرحت قلب کے ساتھ اور ہر طریقے سے ذہنی طور پر برکات کو حاصل کرنے کے ساتھ یہ ذہن میں خیال رکھ کر پھر یہاں پر بیٹھیں تو انشاءاللہ بیان سننے میں لطف آئے گا، اور جتنا دل میں آپ کی مسرت اور خوشی زیادہ ہوگی اور آپ ذہنی اور قلبی لحاظ سے یہاں پر حاضر ہوں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کامل طور پہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. حضرت صاحب نے اشارہ تو فرما ہی دیا ہے. ویسے تو خواتین سے اس قسم کی درخواست کرنا عموماً بیکار ہی ثابت ہوا ہے کہ خاموشی سے بیان سماعت فرما لیں، کیونکہ عورت اور خاموشی میں تباین کی نسبت ہے. آپ شاید اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، علماء سمجھ جائیں گے کہ نسبت تباین کسے کہتے ہیں. دو چیزیں اگر ایک مقام پہ جمع نہ ہو سکے تو کہتے ہیں ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے. جیسے دن اور رات میں تباین ہے، اور اسی طرح بد مذہب اور عقل میں تباین کی نسبت ہے. اسی طریقے سے خواتین اور خاموشی میں تباین کی نسبت ہے کہ جہاں بہنیں تشریف فرما ہوں اور وہاں خاموشی اور سناٹا ہو تو سمجھ جائیں وہ جنازہ ہی پڑا ہوگا تبھی خاموش ہے، ورنہ خاموشی نہیں ہو سکتی. حضرت فرما رہے وہاں بھی روحانی اعتبار سے تصرف عورتوں کا جاری ہوتا ہے. تو بہرحال میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا تھوڑی سی چند باتیں خاموشی سے سماعت فرما لیجئے. اور ماشاءاللہ جیسی میں نے کہا خاموش ہو جائیں تو آواز آنا شروع ہوئی. یہ بھی بڑی ماشاءاللہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہرحال چند کلمات انشاءاللہ عرض کروں گا، ذرا بغور ان کو سماعت فرمائے. اور ایک پیغام ہے ان کلمات کے بعد جو میں آخر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. خیر کہتے ہیں بھلائی کو، کثیر مانے بہت زیادہ بھلائیوں سے نوازا ہے، بہت زیادہ انعامات سے نوازا ہے، بہت سارے فضائل و کمالات سے نوازا ہے. تھوڑا سا غور کیجئے، اگر ایک غریب یہ کہے کہ میں نے اپنی بچی کو بہت جہیز دیا ہے، کتنا دیا ہوگا؟ تو غریب کا بہت جو ہے نا وہ جی میں نے ماشاءاللہ 10 جوڑے دیے ہیں اور 5,000 روپے دیے ہیں اور کچھ برتن ساتھ کیے ہیں، وہ بیچارے کہ وہی بہت ہے. اگر ایک لکھ پتی کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت جہیز دیا ہے
تو آپ لکھپتی شخص کے اعتبار سے اندازہ کریں گے. اگر ایک کروڑپتی کہے کہ میں نے بہت جہیز دیا ہے تو آپ کے ذہن میں اور زیادہ تصور قائم ہوگا. اور اگر ارب پتی کہے کہ میں نے بہت زیادہ جہیز دیا ہے تو یقینی سی بات ہے اور وسعت پیدا ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے اپنے حبیب کو بہت دیا ہے تو آپ کا ذہن کیا اس وسعت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کثیر فرمائے وہ کس قدر کثیر ہوگا. تو اسی کی چند جھلک میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خود ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی تھی بلکہ آپ نے از خود اپنے لیے اس کا انتخاب کیا تھا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ادائیگی تہجد کی غرض سے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو آپ فوراً لوٹا اور مسواک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے. تو کہتے ہیں کہ سخت سردیوں کی ایک رات تھی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو میں نے فوراً حسب معمول لوٹا اور مسواک پیش کیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں میری یہ خدمت مقبول ہو گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. سل ربیعہ، سوال کرو، مانگو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات میں ارشاد فرماتے ہیں اور مولا علی قاری صاحب مرقات شرح مشکات میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی قید کے مطلقاً یہ فرمانا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں سے نواز دیا ہے جس کو جب چاہیں جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں. مانگو کیا مانگتے ہو. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش عقیدہ صحابی تھے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حکومت آپ کے ہاتھ میں کوئی 500 گز کا پلاٹ مل جائے تو بہت بہتر ہے، یا لنڈن میں ایک فلیٹ مل جائے ذرا بڑے علاقے میں. لیکن وہ صحابی تھے، وہ خوش عقیدہ تھے، موقع کی مناسبت اور نازکیوں کے جانتے تھے. دریا رحمت جوش میں ہے اور جب سخی کا دریا رحمت جوش میں ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، سب سے زیادہ عطا فرمانے والے تھے. تو جب ایسا سخی سامنے ہو تو پھر بخل سے کام کیوں لے، مانگنے والا کیوں بخل سے کام لے. فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتا ہے، پڑوس مانگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ غیر ذالک. بعض علماء فرماتے ہیں شارح یہاں آؤ بمانے واو ہے، وا غیر ذالک، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ اے ربیعہ یہ تو تجھے مل گیا، وا غیر ذالک، اور اس کے علاوہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضرت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو اور مجھے کیا چاہیے. تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی خیر کثیر سے نوازا کہ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے. اور یہاں ایک عقیدے کی بات ذرا سماعت فرمائیں، جنت کون دیتا ہے؟ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اور کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، اس کا تعلق غیب سے ہے اور اس کا علم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا اور آپ نے جواب میں اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کیا تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم سے نواز دیا ہے کہ آپ کا کون امتی جنت میں جائے گا اور کون شخص جہنم میں جائے گا. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خزانے عطا فرمائے ہیں، جس کو جب چاہیں جو چاہیں عطا فرمائے تو کیوں نہ مانگا جائے. تو لہٰذا دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، جواب میں ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کیوں مانگوں، میں تو اللہ سے مانگوں گا ڈائریکٹ، اللہ کو چھوڑ کر آپ سے کیوں مانگوں. وہ کون سے خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں کہ میں آپ سے طلب کروں. تو جواب یہی ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کی تربیت یہ کی تھی، ان کو یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے،
لیکن وہ غیر محتاج ذات بھی کچھ عطا فرماتی ہے تو کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتی ہے، اور نبی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے ایک شخص سے کہا کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کون جنتی ہے کون جہنمی آپ اور میں بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیبی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ اس واقعے سے پتہ چلے گا۔ آپ نے فرمایا میں دکھاؤں جنتی عورت؟ اس شخص کا دکھائیے، فرمایا دیکھو وہ جو حبشی عورت جا رہی ہے نا بڑھیا، یہ جنتی عورت ہے۔ پھر وجہ بتائی، کہا کہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز تھے تو یہ خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس میں آدمی کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا آدمی تڑپتا ہے زمین پہ، تو جب میں گرتی ہوں تو میرا ستر کھل جاتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، بلکہ تمہیں تو سوال کی حاجت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو سوال کرنے سے پہلے بندے کی کیفیات کو، اس کے قلب کے خطرات کو جانتا ہے، پھر بھی اس نے دعا کا حکم دیا تم اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ دعا کرو، نبی کیا کرے گا؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابیات کے دل میں ذرہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات کے بارے میں شک ہوتا تو وہ سوچتی کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، بھائی بیماری تو دور کروائیں، تو کہتی یا رسول اللہ جنت تو ٹھیک ہے پھر ملے وہ بات کی بات ہے، بس آپ بیماری دور کر دیجئے۔ نہیں، وہ خوش عقیدہ صحابیہ تھیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں گروں تو میرا ستر نہ کھلا کر۔ تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ستر کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد جب کبھی ان کو دورہ پڑتا تو ان کا ستر نہیں کھلا کرتا۔ اب آپ تھوڑا غور کریں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس عورت کا تعارف اپنے ساتھی سے کیسے کروا رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی عورت کے لیے جنت کا وعدہ نکل گیا تو حقیقتاً یہ نکلا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکالا گیا تھا، وہ عورت جنتی ہو گئی۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر کثیر سے نوازا، جس کو فرما دے تیرے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت ہو جاتی۔ ایسے ہی یہ تو جاندار لوگوں کے معاملات ہیں، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، برکت کے لیے ایک دفعہ پھر سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے اپنے پیٹھ مبارکہ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس کی طرف بڑھے۔ دیکھیے ہماری سائنس کہتی ہے کہ درخت جاندار ہے کیونکہ وہ نشو و نما پاتے ہیں، لیکن ہماری شریعت درختوں کو بے جان قرار دیتی ہے۔ لیکن اگر درخت کو کاٹ کر ایک تنے اور ستون کی شکل میں بدل دیا جائے تو سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان ہو گیا ہے کیونکہ نشو و نما کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تو اب شریعت اور سائنس دونوں کا نتیجہ متفق ہو چکا ہے کہ وہ بے جان تنا تھا، اور بے جان چیز میں احساس و شعور نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مس کر جائے اس کی خوش عقیدگی اور شعوری بلوغت کا عالم کیا ہو جاتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار ممبر کی طرف بڑھے تو وہ ستون رونے لگا، اور ایسا روتا تھا کہ پوری مسجد نبوی گونج گئی، اور اس کے رونے کی کیفیت ایسی تھی جیسے اونٹنی سے اس کے بچے کو جدا کر لیا جائے تو وہ بچے کے غم میں بل بلا کر روتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سماعت فرمایا، صحابہ کرام نے سماعت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور فرمایا اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ اسی طرح قیامت تک روتا رہتا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کلام کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے اس درخت سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے زمین میں لگا دوں، تیری جڑیں نکلیں گی، پتے پھل نکلیں گے، لوگ تیرے پھل کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے، وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں گے۔
تو اس درخت نے مجھے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مجھے درخت میں جنت میں لگا دیا جائے. تھوڑا غور کریں کہ ایک بے جان تنا ہے لیکن وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کمال کو کیسا پہچانتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں کہ تجھے جنت میں لگایا جائے گا تو ضرور لگایا جائے گا. اور اس بے جان تنے نے بھی ہمارے نبی کا فیض حاصل کیا اور فوراً ہاں کہہ کر اب انشاءاللہ جب آپ اور میں جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کا پھل کھائیں گے اور میں بھی اس کا پھل کھاؤں گا. تو کیسی خیر کثیر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, ایک میرے اور ساتھ ایک اور لڑکا تھا, ہم دونوں اکثر ایسا ہوتا تھا سرکار کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے لوٹا, پانی کا لوٹا سرکار کو پیش کیا تو سرکار خوش ہوئے اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما. بس زبان اقدس سے نکل گئی. جب سرکار کی دعا نکلی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے قرآن کا وہ فہم عطا فرمایا کہ اگر میری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اپنے تسمے کو ڈھونڈ سکتا ہوں. اور ایک بہت بڑے مفسر بنے آپ. تو میرے آقا کی دعا میں تو اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ جس کو دعا دے دیں تو پھر استاد سے قسم کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی علم و فہم کے دروازے اس پر کھول دیا کرتا ہے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں سرکار سے بہت کچھ سنا کرتا تھا لیکن یاد نہیں رہتا تھا. تو ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ سے حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. جواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر ایسا کرو خمیرہ گاؤں زبان عنبری جوار والا کھاؤ دماغ تیز ہو جائے گا, پھلا معجون کھا لو, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, کسی حکیم کے پاس جاؤ وہ کوئی معجون بنا کر دے گا. نبی حافظہ کیا دے گا؟ یہ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارا حافظہ بڑھائے گا. نہیں, صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن کسی نہ کسی وسیلے سے دیتی ہے, اور جو وسیلہ ہمارے سامنے موجود ہے ہر ایک اسی نبی کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے پا رہا ہے, تو پھر اور کہاں جائیں. تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مایوس نہ فرما کر یہ ثابت فرمایا کہ ہاں دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جب نبی کی بارگاہ سے لیتے ہو تو ملنا یقینی ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا ہریرہ چادر بچھاؤ, چادر بچھائی. سرکار نے 3 مرتبہ اپنے دست اقدس یوں جیسے لب بھر کے ڈالتے ہیں 3 دفعہ کیا سرکار نے, اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سینے سے سمیٹ کے لگایا واللہ ما نسیت شیئا بعدہ, خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. ایسا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا. دیکھیں جو امداد دنیاوی عام عادی اسباب کے ذریعے کی جائے اسے کہتے ہیں یہ ما تحت الاسباب مدد ہے. جیسے آپ کے مفتی صاحب تھوڑا پریشانی ہے مدد کر دیں, میں نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے آپ نے کہا جی بیمار ہوں کچھ مدد کریں ڈاکٹر صاحب نے ایک دوائی دے دی. تو یہ عموماً ہماری حاجات کی تکمیل کے لیے اسباب اور ذرائع استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو مدد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب. اور ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب, ایسے طریقے سے مدد کرنا جو عام طور پہ مدد کا طریقہ لوگوں میں رائج اور معروف نہ ہو. جیسے آپ یہ کہیں جی میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کہوں ٹھہرو بیٹھو میں بھی تمہیں ٹھیک کرتا ہوں, میں ایک نگاہ آپ پہ ڈالوں اور آپ کو ٹھیک کر دوں بالفرض. تو یہ نگاہ سے ٹھیک کرنا یہ عام طور پہ جاری و ساری تو نہیں ہے, اسے کہتے ہیں ما فوق الاسباب. بعض حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے ما تحت الاسباب کا عقیدہ رکھنا تو ٹھیک ہے کہ ان سے اس طرح کی امداد ہو سکتی ہے. ما فوق الاسباب مدد کرنا صرف اللہ کا کام ہے. اب میں دائرہ دم میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ کسی کو اس طرح ہاتھ سے 3 دفعہ اس طرح کر کے نہ سرکار نے کچھ پڑھا نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست کوئی دعا کرنا ثابت, اور پھر سرکار نے ان کو حافظہ عطا فرما دی, یہ مدد کرنا ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب ہے؟ یہ ما فوق الاسباب ہے. معلوم ہوا کہ چاہے ما تحت الاسباب امداد کا عقیدہ رکھا جائے چاہے ما فوق الاسباب, دونوں کے بارے میں اگر ذہن یہ ہو عقیدہ یہ ہو کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن جب بھی وہ عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سب سے بڑے وسیلہ ہے.
تو اس میں شرک اور کفر کا کوئی تصور نہیں، اور اگر اس کے باوجود اس میں شرک کا تصور رکھا جائے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہوگا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ کیا معاذ اللہ آپ شرک مٹانے آئے تھے یا شرک کو عام کرنے کے لیے آئے تھے؟ سرکار تو شرک مٹانے کے لیے آئے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے اگر اپنے غلام کی حاجت کی خواہش پر اس کی حاجت کی تکمیل فرمائی ہے، اس کو کچھ عطا فرمایا ہے، تو اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو عین ایمان کا حصہ ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یہ 70 صحابہ تھے کہ جو مسجد نبوی کے سامنے سرکار نے ایک چبوترا بنایا تھا، اس چبوترے پہ رہ کر علم دین سیکھتے تھے۔ عربک میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، صفہ کہتے ہیں، تو یہ 70 صحابہ تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب بھی جو آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو وہاں پر 2 رکعت نفل وغیرہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، یہ کم از کم 70 تو رہتے تھے، بڑھ کے 100 بھی ہو جایا کرتے تھے، اور ان کا گزارا ہوتا تھا فقط جو صدقات وغیرہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور وہ اس کو لیتے تھے۔ یہاں پہ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل دینی مدارس میں بہت سے پاکستان ہندوستان میں ہیں جہاں بچے ہاسٹلز میں ہوتے ہیں اور لوگ اپنے صدقات وغیرہ یا زکوٰۃ وغیرہ ان اداروں میں دیتے ہیں اور ان سے ان بچوں کا گزارا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بڑی حقارت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو زکوٰۃ اور صدقے سے پلے ہوئے لوگ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے حقیرانہ جملے ہرگز نہ کہے جائیں، کیونکہ یہ تو وہ صدقات اور وہ زکوٰۃ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے لیے بھی حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور وہ 70 صحابہ انہی سے اپنا گزارا کرتے تھے اور سرکار سے علم دین سیکھ کر انہی کے فیض سے قیامت تک بے شمار حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو لہذا دینی طلباء کو اس جہت سے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بالکل غلط ہوگا۔ انہیں حقیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ معاذ اللہ اصحاب صفہ کو کسی نے نگاہ حقارت سے دیکھا، تو اس پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے ایسا حقارت سے دیکھا ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ 1-2 دن کے فاقے سے تھا، کھانا نہیں ملا تھا، صدقات کی چیزیں آئی نہیں تھی، بہت سخت بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر معلوم کرتا ہوں، آپ تفسیر بتائیں گے اور ہو سکتا ہے بعد میں کہیں کہ ابو ہریرہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو جا کے کھانا بھی کھا لوں گے۔ تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے تفسیر پوچھی، انہوں نے جواب دیا اور سلام کر کے بغیر دعوت دیے رخصت ہو گئے۔ خیر بیٹھ گیا۔ پھر کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر میں نے ایسے ہی کیا، ان سے تفسیر پوچھی، انہوں نے بھی جواب دیا، سلام کیا اور بغیر دعوت دیے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیری میں بیٹھا تھا کہ سرکار کی کاشان اقدس کا دروازہ کھلا، سرکار باہر تشریف لائے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ سرکار حجرے میں ہے، غلام باہر ہے، سرکار اس کی کیفیات کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، سرکار تشریف لائے، امتحان کا ایک وقت پورا ہو چکا ہے، سرکار تشریف فرمایا ابو ہریرہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کہتے میں اندر گیا تو وہاں ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار یہ پیالہ اٹھا کر مجھے عطا فرما دے تو میری بھوک ذرا مٹے گی۔ کہ کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ، تو 70 صحابہ ہے، ایک ایک گھونٹ بھی پیئیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا۔ کہتے ہیں بھی میرے دل میں خیال ہی آیا تھا کہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے۔ کہتے ہیں اب میں تقریباً مایوس ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ کہتے ہیں میں لایا، پورا حجرہ بھر گیا، 70 صحابہ تھے، سرکار کا حجرہ چھوٹا تھا، باہر تک صحابہ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں، اور ادب یہ ہوتا ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میں نے پلانا شروع کیا، 1 2 3 جتنے بیٹھے تھے سب نے پیا۔ اس کے بعد جب پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو خدا کی قسم اس پیالے سے ایک قطرہ دودھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اب سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے میں نے پیا اور خوب پیا۔ جب میں نے پیالہ ہٹایا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، سرکار نے فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا اب نہیں پیا جاتا، بس اب تو جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں یہ ٹینکی فل ہو گئی ہے، تو بالکل فل ہو گیا۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا
اس کو نوش فرمایا اور ختم کر دیا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار بھرے انداز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ یہ محاورہ ہے، دودھ سے منہ پھر جانا۔ جیسے آپ 2-3 چمچے شہد پیے نا تو بس طبیعت سیر ہو جاتی ہے، وہ کہ اور پی لو تو آپ کے نہیں یار بس اب تو بس منہ پھر گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ یہاں اس روایت میں کوئی ثابت نہیں کہ سرکار نے پڑھ کے کوئی دم کیا ہو، کوئی لعاب دہن اقدس ڈالا ہو۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نگاہ کرم بھی کافی ہے، جس کی طرف نگاہ فرما دے وہ لاکھوں کے لیے چیز پوری ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ یہ میرے آقا کی عارضی انکساری ہے۔ ترمذی کی روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی عارضی انکساری کا اظہار فرمائیں کہ قیامت تک کوئی تکبر نہ کر سکے۔ کیونکہ سرکار کی آپ شخصیت کو دیکھ لیں، ہر طرح کے پہلو آپ کو نظر آئے۔ آپ لیڈر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، آپ ایک بہترین سپہ سالار بھی ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں تو گویا کہ جب آپ عارضی انکساری اختیار فرمائیں گے تو اس شعبے کے تمام لوگوں کو آپ کو رول ماڈل بنانا چاہیے کہ وہ بھی عارضی انکساری اختیار کریں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سی دولت مل جائے، تھوڑا سا لباس ہمارا ذرا بدل جائے، تھوڑا سا منصب حاصل ہو جائے، اس کے بعد سب سے پہلے تو ان غریب رشتہ داروں کو منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے، اپنا عدل و انصاف سے کچھ کم مال دیا ہے۔ پھر ان سابقہ دوستوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو غریب قسم کے ہوتے ہیں، نئی گیدرنگ ہوتی ہے، نیا سرکل ہوتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ ایسے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ صف میں اگر کھڑے ہیں تو غریب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ وہ اگر کوئی غریب کھڑا ہے تو اس کو دیکھیں گے یا تو وہ دور جا کے کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، غریب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اتنا زیادہ تکبر ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اور گھر کا کام کاج کرنا، ہم اپنے لیے یا اپنے امپلائی کے ساتھ کام کرنا شرم و عار محسوس کرتے ہیں، بہت بڑی شرم و عار۔ حالانکہ امہات المومنین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کیا تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار بعض اوقات اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، اپنی نالین پاک خود سی لیا کرتے تھے، کپڑے میں رفو لگا لیا کرتے تھے، کوئی پھٹ جائے تو اس کو سی لیا کرتے تھے۔ اور کبھی غلام تھک جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے چکی چلا لیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں اپنا سودا سلف خود بازار سے جا کر لایا کرتے تھے۔ یہ سب عارضی انکساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرما کر قیامت تک کے متکبرین کو سمجھایا کہ جس وصف پہ تمہیں تکبر ہے اور تم ظلم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس وصف میں مجھے تم سے افضل و اکمل رکھا ہے۔ جب میں نے اس کے باوجود عارضی اختیار کی ہے تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم تھوڑی سی چیز کو سامنے رکھ کر اور دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھنے لگ جاؤ۔ جیسے اولاد جوان ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسے لا کے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنا شروع کرتی ہے تو اس کے بعد ماں باپ کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اب ڈانٹنا بھی جائز ہے، اب جھڑکنا جائز ہے، انہیں ان کی کم علمی کا احساس دلانا، ان کی کمزوری کا احساس دلانا بھی ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تکبر نہ دنیا میں آدمی کو چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی تو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، خود کھود رہے، تو بھوک کے آثار ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے بھی کھانے کی بڑی کمی تھی، کسی کو 1 دن کا فاقہ، کسی کو 2 دن کے فاقے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سرکار کے چہرے انور پر بھوک کے سخت آثار دیکھے تو میں فوراً گھر گیا، اپنی زوجہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ میری زوجہ نے کہا کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم ہانڈی پہ چڑھاؤ۔ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ضعف اور نقاہت کے آثار دیکھے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں سرکار کو بلاتا ہوں اور 2-4 صحابہ کو بلا کر ان کی دعوت کر دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ گئے وہاں پہ سرکار کے کان میں کہا یا رسول اللہ 2-3 صحابہ کو لے کر آ جائیں، جابر نے آپ کی دعوت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند فرمایا لوگو چلو تم سب کی جابر نے دعوت کی ہے۔
तकरीबन 1400 सहाबा किराम उस वक्त वहां मौजूद थे। हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। भाई घर में कुछ कमी हो और मेहमान ज्यादा आ जाएं तो फिर मेजबान को बेचारे को शर्म आती है कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी, खाना वाना सामने नहीं रखा, ये कम पड़ गया। बाद औक़ात आपने भी लंगर वगैरह का एहतमाम किया हो, अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो आप कहते हैं यार अब तो कमेटी गई काम से, लोग कहेंगे यार कैसा तुम्हारा इंतजाम है, चावल थे, बोटियां गायब थी, कैसा तुमने इंतजाम किया। तो आदमी को गिल्टी फील होता। तो कहते मैं तेजी के साथ घर गया तो मेरे ज़ौजा ने जब मुझ में परेशानी के आसार देखे तो पूछा खैरियत तो है, क्या हो गया। मैंने कहा वो तो सरकार 1400 सहाबा किराम को लेकर आ रहे। तो हमारी जैसी कोई वाइफ होती तो कहती कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था ना करो दावत, घर में पहले खाने को कम है, हमारा 2-4 दिन का गुजारा हो जाता। हाय हाय, दिमाग पे हाथ मारती, सरापा टेंशन। मर्द पहले बेचारा बाहर से टेंशन के साथ आए, वो तो बाज खवातीन ऐसी होती उनकी शक्ल देख के मजीद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। अल्लाह ताला रहम फरमाए, लेकिन वो सहाबिया थी। जब आपने कहा तो वो कहे बड़े इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हैं, अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। जिसने दावत दी है खिलाएगा भी वही, आप क्यों फिक्र करते हैं, बेफिक्र रहिए। तो शौहर को कितना सुकून मिला होगा। तो जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं उनसे भी गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जो आपको एक बड़ी ही पुर असर और तेज रफ्तार चीज यानी जबान अता फरमाई है, कम से कम शौहर को सुकून देने के लिए इस्तेमाल फरमा लिया करें। इतना तेज बोलेंगी और ऐसा तल्ख बोलेंगी कि आदमी के बस जाहिरी तौर पे वो सलामत रहता है, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। शौहर से इस किस्म के तक जुमले कहना सही नहीं है। सुकून फराहम करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो उस औरत पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाए कि जब शौहर की नजर उस पर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। ऐसा होना चाहिए बीवी को। बहरहाल अब सरकार तशरीफ ले आए, सरकार करीब आए, आपने अपने लुआब दहन अक़दस आटे में मिलाया और थोड़ा सा सालन में डाल दिया। और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा से फरमाया कि मोहल्ले की कुछ औरतें बुलाओ और रोटियां बनाना शुरू करो और हांडी से सालन उतारना शुरू करो, लेकिन हंडिया में झांकना नहीं। कहने की ठीक है। अब शुरू हो गया। अब सोचिए कि जिसको एक दिन का फाका हो, 2 दिन का फाका हो, गरम गरम गोश्त आ रहा हो और गरम गरम रोटियां हो तो भूख तो वैसी खुशबू सूंघ के भड़क जाती है। हमारे पाकिस्तान में अगर रात में शादी में जाना हो दावत में तो नाश्ता हल्का सा करते हैं और दोपहर का खाना गायब। सबको कहते हैं रात में डट के खाना है, 1000 रुपए दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को तो कुछ तो वसूल हो जाएगा, तो अच्छी तरह खाना वहां पेट भर के। तो खूब डट के तैयारी करके जाते हैं और फिर जो खाना खुलता है तो आपने देखा कि इंडिया की फौज पे ऐसा हमला नहीं होता जैसे खाने के ऊपर होता। तो अब जो खाया दबा के खाया, जबरदस्त किस्म का खाया, लेकिन रावी कहते हैं कि जब सब खाकर फारिग हो गए तो हमने देखा कि जितना आटा पहले मौजूद था अब भी उतना ही है और जितना हंडिये में सालन पहले था अब भी उतना ही सालन मौजूद है। अब आप देखें, उलमा फरमाते हैं कि सरकार के लुआब दहन अक़दस की बरकत आप देखें कि आटे में मिला है तो आटे में 3 चीजें होती हैं, आटा, पानी और नमक। आटा ज्यादा हो जाए तो मुश्किल, पानी ज्यादा हो जाए तो मुश्किल, नमक कम ज्यादा हो जाए तो खराब। लेकिन मेरे आका के लुआब दहन अक़दस की बरकत देखें कि जब आटा बढ़ा है तो पानी भी बढ़ रहा है, आटा भी बढ़ रहा है और नमक भी उसी रेशो से बढ़ रहा है और 1400 सहाबे किराम उसको तनावुल फरमा रहे हैं। और जब यही लुआब दहन अक़दस हंडिये में गया है तो गोश्त भी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, नमक बढ़ रही है, मिर्च बढ़ रहा है और पूरे तवाजुन के साथ बिल्कुल सब ने पेट भर कर खाया है और अब भी हांडी में उतने ही मौजूद है। और उलमा कहते हैं कि जरा इस पे मजीद गौर करें, 1400 सहाबे किराम की रोटी बनाना कोई आसान काम है? अगर सिर्फ 1400 रोटियां भी होती, सिर्फ 1400 रोटियां, तो आप गौर कीजिए हमारे घरों में कुछ ज्यादा मेहमान आ जाए तो औरतें हाथ भी चला रही होती हैं और जबान भी। इतने मेहमानों को बुला लिया, पहले कहा था मैं कहाँ से काम करूंगी, इतना बर्तन धोना पड़ेगा, हजारों बातें सुना के बरकत से मारूम। और वो 1400 सहाबे किराम अगर 2-2 रोटी भी खाई तो कितनी 2800 रोटियां। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन अक़दस आटे में मिला था, लेकिन जब उन औरतों ने उसके पेड़े बनाए हैं और रोटी बनाई है तो वो आप उनके हाथों से भी मस हुआ और अल्लाह ताला ने उनके हाथों में वो कुव्वत अता फरमाई कि 1400 सहाबे की रोटियां बनाई हैं और हाथ अब भी तवाना है। तो आप देखें कितनी खैर कसीर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाई। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. سرکار ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی تو کہتے ہیں میں ایک وادی میں چھوٹا تھا, وادی میں بکریاں چرا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں پر آئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے نوجوان, تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس کا ہم دودھ لے سکیں؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میں امانت دار ہوں, یعنی یہ بکریاں میری نہیں ہیں, کسی کی چرانے ہیں, اور میں کیسے امانت میں خیانت کر سکتا ہوں کہ مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ دے دوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی کم سن ہو, چھوٹی ہو, اور اس پہ بھی دودھ پیدا ہی نہ ہوا ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں ہے. سرکار نے فرمایا وہ لے آؤ. دیکھیں جو بکری دودھ دینے والی ہو, دودھ خشک ہو جائے, اس خشک دودھ کو جاری کرنا بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن جو بکری ابھی دودھ دینے پر قدرت حاصل نہ کیے ہو اس سے دودھ جاری کرنا اس سے بڑا کمال ہے. اور یہ کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے کہ آپ نے اس کمال کا اظہار فرمایا. سرکار نے فرمایا وہ بکری لے آؤ. کہتے ہیں میں ایک لے آیا بکری جو بھی جوان ہونے والی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دونوں پیر پچھلے والے باندھے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور جو اللہ نے چاہا پڑھا. کہتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھن دودھ سے بھر گئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں دودھ نکالا, سرکار نے نوش فرمایا, صدیق اکبر نے, اور مجھے بھی پینے کے لیے دیا. اور جب اچھی طرح ہمارا پیٹ بھر گیا, میرے سرکار نے پھر کچھ پڑھا اور تھنوں پہ ہاتھ پھیرا, وہ تھن پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہو گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کی مشیت سے, اللہ کے اذن سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. یہ 2 روایت عرض کر کے پھر میں اصل اپنے پیغام کی طرف آتا ہوں. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں سرکار, ایک صحابی ایک عرابی کھڑے ہوئے. عرابی کہتے ہیں دیہاتی صحابی کو. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی بہت زیادہ ہے, بڑی پریشانی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. پھر توجہ چاہوں گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا سکھایا ہے, توحید, اللہ تعالیٰ کو واحد مانو, اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانو, وہی قادر مطلق ہے, وہی عطا فرمانے والا ہے, وہی دعاؤں کا سننے والا ہے, وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے. خود اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب, بس بے شک میں قریب ہوں. تو تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو نا, مجھ سے کیوں دعا کرواتے ہو؟ نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کے قیامت تک کے مسلمانوں کو عقیدہ فراہم کیا. دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ آپ کی بھی سن سکتی ہے اور سنتی ہے, وہ آپ کی دعا پر بھی عطا فرمائے گی. لیکن اگر نبی کو وسیلہ بنا لو گے تو فرق یہ ہوگا کہ تمہاری دعا شاید رد ہو جائے, لیکن جب نبی کی زبان سے نکل جاتا ہے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتا ہے. تو سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم ہم پر بارش برسا دے. راوی کہتے ہیں بھی دست اقدس نیچے نہیں آنے پائے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی, اور اتنی برسی کہتے ہیں جب ہم گھروں کو واپس گئے تو گھٹنے گھٹنے تک پانی جمع ہو چکا تھا. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آ گیا, وہی عرابی یا کوئی دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ بچا ہوا تھا وہ بھی بہ گیا, آپ دعا فرمائیں بارش رک جائے. جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے پہلے تمہارے کہنے پر ماذ اللہ ثم ماذ اللہ غلط کام کے ارتکاب کر لیے, دوبارہ کروا رہا ہو, اب اللہ سے مانگو, جاؤ بس ایک دفعہ ہی کافی ہے. نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پھر ہمیں سمجھایا کہ رحمت حاصل کرنی ہو تب بھی محبوب کے قدموں میں آ جائیے, مصیبت سے نجات پانی ہو تب بھی محبوب کے قدموں میں آئیں, آپ کو رحمت بھی ملے گی, مصیبت سے نجات بھی ملے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب کریم ہمارے اطراف میں برسا, مدینے میں نہ برسا. اس کے بعد سرکار اشارہ فرماتے تھے, جہاں سرکار اشارہ کرتے تھے بادل مدینے سے باہر نکل جاتے تھے. راوی کہتے ہم نے جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا تو مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی, مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا. تو آپ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی خیر کثیر سے نوازا ہے. ایک آخری واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, ہمیں غزوے سے واپس آ رہے تھے, پانی ختم ہو گیا, ہمارے مویشی بھوکے پیاسے, صحابہ پیاس سے بے حال, بہت سو نے وضو کرنا تھا, بہت سو پہ غسل واجب ہو گیا, اور ہم بڑے پریشان. تو کسی نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ
کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور کچھ کھلتی جا کریں. تو کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور میں نے یہ تمام صورتحال سرکار کے سامنے پیش کی. یہاں پر بھی میں بار بار اس لیے توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ تھوڑا غور کریں تاکہ آپ کو صحابہ کرام کی سوچ، فکر، عقیدے کا احساس ہو. کہ جب انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ قافلے میں پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہیں، وضو کے لیے پانی چاہیے، غسل کے لیے چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تمہاری مثل ہوں، جیسے تم دعا کر رہے ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری بھی نہیں ہو رہی، جیسے تمہارے لیے مشکل ویسے میرے لیے مشکل، تو تم بھی صبر کرو میں بھی صبر کر رہا ہوں. نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا بہت پانی ہے، رسول اللہ تھوڑا سا ہے، فرمایا اس کو برتن میں ڈال کر لے آؤ. ایک چھوٹے سے برتن میں، راوی کہتے ہیں صرف پیندے کے اندر پانی تھا، صرف پیندے کے اندر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرامت اس پانی کے اندر رکھا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. وہ برتن بھرا اور بہنے لگا. ہم نے تمام صحابہ کو بلایا، 1000 کے قریب صحابہ کرام تھے اس غزوے میں، 1000 کے قریب. اور راوی کہتے ہیں کہ سب نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، ہم نے برتن بھرے، مشکیزیں بھرے، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اور پانی ایسے ہی جاری رہا. پھر جب ہم نے کہا رسول اللہ بس اب کافی ہے، سرکار نے اپنا دست اقدس باہر نکالا، جتنا پانی پہلے برتن میں موجود تھا اب بھی اتنا ہی موجود تھا. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا اس اپنا معجزے کے اظہار کے لیے اس مختصر سے پانی کے محتاج تھے؟ سرکار چاہتے اس طرح انگلی کرتے جاری ہو جاتے پانی کے چشمے. کیوں یہ پانی کا تکلف کیا؟ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اگر میں اس قسم کے معجزے دکھاؤں تو کوئی میرے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کا خیال دل میں پیدا کر لے جیسے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا، کہ ان کے بہت سے معجزات دیکھ کر کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے اور ان کو آگے بڑھا دیا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا لحاظ کر کے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو میں اس پانی کے ذریعے اس معجزے کا اظہار کروں تاکہ ان دونوں میں واضح طور پہ فرق دیکھا جا سکے، اس ادب کے تحت. تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نوازا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آگے، یہ بھی سن لیں پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف آتے ہیں. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی، بوڑھی خاتون تھی. تو اکثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دفعہ جب آپ گئے تو انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کے سامنے رکھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ ہم نے ہنڈیا پر کچھ ابلتے ہوئے اس کی آواز سنی ہے، کیا پک رہا ہے؟ تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چولہے پر جو پک رہا ہے وہ بکری ہے لیکن وہ صدقے کی ہے، کسی نے مجھے دی ہے، میں غریب ہوں تو وہ صدقے کی ہے. سرکار نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. تمہارے لیے صدقہ ہے کہ جب کسی نے دیا صدقہ ادا ہو گیا، اب جب آپ ہمیں دیں گی تو وہ تحفہ اور گفٹ ہوگا. یہ ہیلہ شرعی کی اصل بھی ہے. جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، تو جب آپ مدارس میں دیتے ہیں وہ اسی طرح کسی کو پہلے مالک بنا دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو مختلف کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں تو وہ تحفہ اور گفٹ والا مال ہوتا ہے، وہ چاہے بھی تعمیر میں لگا دے، کسی اور چیز میں لگا دے، شرعاً اس کی اجازت ہو جاتی ہے. تو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا دستی لے کر آؤ، بازو. وہ گئی، ایک بازو لائی، سرکار نے تناول فرما لیا. فرمایا اور لاؤ، گئی دوسرا بھی لے کر آئی، سرکار نے تناول فرمایا اور لاؤ. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بکری کے تو 2 ہی بازو ہوتے ہیں. فرمایا اگر تم منع نہ کرتی تو جب تک میں منگواتا رہتا بازو نکلتے ہی رہتے. یہ ہے وہ خیر کثیر جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. تو آپ یہ دیکھیے کہ کھانا دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، حافظہ دیکھ لیں، کسی چیز پہ نگاہ ڈال کے اس میں برکت پیدا کرنا دیکھ لیں، جنتوں کی تقسیم آپ دیکھ لیں. اور جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور وہ نعمت بھی موجود ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا خطرہ گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمت عطا فرمائی. تو جو نبی جنت عطا فرمانے پر قدرت رکھتے ہیں بعطاء الہی، گویا کہ وہ دنیا کی بھی ہر نعمت اور آخرت کی بھی ہر نعمت عطا فرما سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نعمتیں کیوں عطا فرمائی؟ اس کے 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ جتنی زیادہ انسان کے پاس نعمت، فضیلت اور کمال ہوتا ہے وہ اتنا ہی با کمال ہوتا ہے، جبکہ دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو. تو ایک تو اس طرف اشارہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس خیر کثیر سے اس لیے نوازا تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ جو سب سے زیادہ کمال رکھنے والا ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باکمال ہے۔ اور دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ الْمُعْطِي، میں تقسیم کرنے والا ہوں، محض میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ جو علماء بیٹھیں گے اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ واللہ المعطی، یہ دونوں معرفے ہیں اور مبتدا اور خبر ہے، اور جب مبتدا اور خبر کو دونوں کو معرفہ لایا جاتا ہے تو مفید حصر ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا نے اس مختصر سے جملے میں بہترین عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ انا قاسم واللہ المعطی، دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میں کون ہوں؟ میں ہوں تقسیم کرنے والا، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ حدیث کتاب العلم میں لائی گئی ہے، لیکن میرے آقا نعمت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پہ اس کو لکھا کہ یہ ہر چیز کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر سے نوازا ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے۔ سرکار تقسیم فرمانے والے، تو جب سرکار کو اتنی خیر کثیر سے نوازا اور سرکار تقسیم کرنے والے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو یہ میں نے ابھی واقعات ذکر کیے، کیا یہ سرکار کے زمانے تک محدود تھے؟ اس کے بعد نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شارحین نے، مفسرین نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا اس میں روز بروز ترقی نہیں ہوتی ہے، اس میں تنزلی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے عطا فرمایا روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو نبی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے صحابہ کرام کو اس طرح سیراب فرما رہے ہیں، انعامات دے رہے ہیں، جنتیں تقسیم کر رہے ہیں، آج ان کے ان فضائل و کمالات کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن و حدیث ایک زمانے کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام سے نہیں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، بلکہ اس کے مخاطب قیامت تک کے مومنین ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اور میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ قیامت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کے لیے اپنے نبی کو وسیلہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہی رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، خطائیں کر بیٹھیں، تو کیا کریں؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بیان فرمایا، اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو جاؤ کا، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس نبی کی بارگاہ میں آؤ، واستغفر اللہ، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے، تو یہ ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر نبی کے پاس کیا لینے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توبہ کی مقبولیت کے لیے اپنے حبیب کی بارگاہ میں آنے کا حکم ارشاد فرمایا تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بھی نہیں پتا کہ میرے خزانے کتنے وسیع ہیں اور میں براہ راست عطا فرمانے پر قادر ہوں؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے کوشش کی جائے، بلکہ یہ عین ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی ایک صورت ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ بعض شارحین مفسرین نے وسیلہ سے مراد اعمال کو لیا ہے کہ اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلقاً وسیلہ فرمایا ہے۔ یہ تفسیر مفسرین کی طرف سے ہے۔ ہمارے جو محققین علماء ہیں، خوش عقیدہ علماء نے فرمایا وسیلے سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو آپ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور یقیناً نبی اعمال کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت تیزی سے مقرب بنانے والا ہے۔ اب پھر میں آپ سے کوشچن کروں گا، یہ بتائیے کہ یہ آیت
صرف صحابہ کرام کے لیے تھی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے؟ تو میری بہنیں بھی ذرا غور کریں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی یہ فرما رہا ہے، اگر اس میں اشارہ لیں ہم سے بھی فرما رہا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور یہ رسول بھی تمہارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر دیں تو پھر تم ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ ہو جائے تو ٹکٹ کٹا کے مدینے پہنچ جائے اور وہاں سرکار کی بارگاہ میں جا کے التجائے کریں، تو یہ ہر ایک کے بس کی تو بات ہے نہیں، اور گناہ پھر کوئی ایک آپ تو ہوتا نہیں، انسان سے بہت سارے گناہ ہوتے تو بار بار جانا آنا جانا تو بڑی مشقت والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نگاہ رکھے، اگر کوئی امتی کسی بھی مقام پر بیٹھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرے یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی فریاد سرکار کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیا کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھی، سے آیت کے نیچے علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عتبہ نام کے ایک شخص تھے، سرکار کے روضہ انور پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اعرابی آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو قبر پر گرا لیا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ والی آیت پڑھی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ روتے رہے، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ عتبہ کہتے ہیں مجھ پہ غنود کی طاری ہوئی، میں نے خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سرکار نے ارشاد فرمایا عتبہ اس کو جا کے خوشخبری سنا دے قد غفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ معلوم ہوا کہ سرکار کی حیات طیبہ تک معاملہ نہیں بلکہ یہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھے، لیکن اگر وہ باوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ انعامات ملیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے ضرور ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کم از کم ایک نماز کے بعد، یا اگر یہ عادت بنا لے کہ رات کو سونے سے پہلے اچھا تازہ وضو کر لے تو نور علی نور ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے مدینے کی طرف رخ کر کے آنکھیں بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں التجا کیا کریں یا رسول اللہ میں گناہگار، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے قلب کے خطرات پر واقف ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنے حبیب کو ہمارے قلب کے خطرات پر آگاہ فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کچھ صحابہ تھے جو دیر سے آئے اور رکوع سجود تیزی کے ساتھ کیے، جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے، اب نماز میں رخ کدھر ہوتا ہے، نمازی کی طرف کہ کعبے کی طرف؟ کعبے کی طرف رخ ہے، وہ پیچھے ہی معاملے کر رہے ہیں، سرکار پلٹے اور ارشاد فرمایا اپنے رکوع سجود پورے کیا کرو، واللہ لا یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع خضوع مخفی ہے نہ تمہارے رکوع مخفی ہے۔ خشوع خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے، گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں تم جس قلبی کیفیت کے ساتھ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی واقف کر دیا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے قلب کے خطرات پر آگاہ ہیں، تو آنکھیں بند کر کے سرکار سے مراقبہ کریں اور سرکار سے براہ راست گفتگو کیا کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کچھ دن اس پر عمل پیرا ہو کر دیکھیں، آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے میرے آقا میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور آپ کی روح انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے براہ راست فیض حاصل کرنا شروع کرے گی، اور ایسی ایسی برکات آپ پر نازل ہوں گی جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سمجھنے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنے انعامات عطا فرمائے اس مقصود تک پہنچنے اور اس کے تقاضے کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علماء کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلمان شاہ صاحب مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک میرا فرینڈ ہے، ان کی جو وائف ہے وہ ہندو تھی پہلے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ابھی تھوڑا ریسنٹلی ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہندو ہی تھا، تو آیا اس کا وہاں جانا ٹھیک ہے اپنے بھائی کی اس میں تدفین میں، کیونکہ وہ وہاں گئی اور ہندوؤں نے رسمیں ہوئی؟
سوال تو اچھا بہنوں کو بھی میں بتا دوں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی ہندو خاتون کو مسلمان کر کے شادی کی، اب اس خاتون کا ہندو بھائی فوت ہوا تو اس کو جیسے وہ آگ وغیرہ میں جلاتے ہیں، تو یہ خاتون ان رسومات میں شریک ہونے کے لیے گئی تھی، ان کا جانا کیسا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان کر کے شادی کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے یا جو شوہر وغیرہ ہوتا ہے وہ خود بھی اپنے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے۔ بہت سے مجھے میل کرتے رہتے ہیں، مجھ صاحب میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، غیر مسلم ہے، میں چاہتا ہوں وہ مسلمان ہو جائے پھر میں اس سے شادی کروں۔ تو پہلے تو کوئی ایک وظیفہ دے دیں تاکہ اس کا ذہن بالکل اپنے مذہب سے متنفر ہو کے اس مجنون کو پسند کر لے، لیلا اس کے پاس آ جائے، تو یہ تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے مسلمان کر بھی لیا ہے تو اس کو باقی دین کون سکھائے گا؟ وہ تو آپ ہی کو سکھانا ہوگا۔ سمجھا یہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہو گئی، اب اس کو زیادہ دین تو سکھا نہیں سکتا شوہر، کیونکہ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ان رسومات میں جانے کی اجازت دی جائے تو چونکہ تعلیم شرع تو لڑکی کے ذہن میں مکمل طور پہ ہے نہیں، جو اس کو گائیڈ لائن فراہم کرے یا بعد میں جو غلط قسم کی چیزیں سامنے آئے ان کے خلاف دلیل فراہم کر دے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں جا کر پرانی چیزیں اس کو پسند آ جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو لڑکی ہو گئی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی رسم جو اسلام کے بالکل خلاف ہو اور عقائد باطلہ پر مشتمل ہو، اگر لڑکی نے اس کو پسند کر لیا، اس کو صحیح سمجھا یا اس کے بارے میں اقرار کیا کہ صحیح ہے، تو وہ پھر دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گی۔ اس لیے شوہر پر واجب ہے کہ وہ لڑکی کو، اپنی بیوی کو ان رسومات میں جانے سے روکے، کیونکہ ان رسومات میں یقیناً کچھ غیر اسلامی، بلکہ کچھ نہیں، بہت ساری غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے روکنا واجب ہے، روکنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر لڑکی چلی گئی ہے، احتیاطاً یہ نہیں اسے کہیں کہ تم گئی ہو تو تمہارا ایمان ضائع ہو گیا کہ وہ متنفر ہو، بلکہ پیار و محبت سے کبھی بھی کسی رات میں کہ چلو ہم دونوں احتیاطاً تجدید ایمان کر لیتے ہیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں وہ خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، تو تجدید ایمان کر لینا چاہیے، تو دونوں تجدید ایمان کر لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے، اور آئندہ کے لیے اس قسم کے رسومات میں شرکت کرنے سے ان کو روکنا چاہیے۔ روحانی ترقی کے لیے ضرورت ہے شیخ، روحانی ترقی کے لیے ضرورت ہے اپنا شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے پاکستان کے ویل نون اسکالر ہیں، ان سے صحبت ہوئی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ مریض کر لیں، وہ کہنے کہ میں تو مریض نہیں کرتا، اپنے آپ کو پابندی لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی، کہتے ہیں کہ میں آپ کو حضور اس وقت سے رسول نے کہا جی آپ اپنا قاضی کہلا سکتے ہیں، آپ ان سے عرض کی کہ آپ کو اپنا قبول فرما لیں، تو کیا سر یہ اس طرح ہوگی ایک تو دیکھیں، یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا کسی پیر کامل کی بیعت کرنی چاہیے، تو پیر کامل کی کوئی بیعت کرنا فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اکابرین کا تسلسل سے یہی طریقہ جاری و ساری رہا ہے کہ وہ بذات خود کامل و اکمل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روحانی ترقیوں کے حصول اور قرب کی منازل طے کرنے کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی سنت کے مطابق کسی نہ کسی شیخ کامل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پیر کامل کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، بالکل صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ آج کل کچھ ایسے لوگوں نے بھی کہ جو بدعقیدگی کی طرف مائل ہیں، اور انہوں نے بھی بیعت کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ خود بیعت کو وہ غلط کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پہلے معلوم کریں کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، نمبر 1، اور وہ اپنے عقائد بمع دلائل جانتا ہو۔ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے بمع دلائل جانتا ہو۔ عقیدوں سے مراد عقائد اسلام بھی ہیں اور جو عقائد اہل سنت، سب بمع دلیل اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ نمبر 2، اس کو اتنا علم حاصل ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکے۔ جزئی کا یا مسئلے کا مستحضر ہونا، ذہن میں موجود ہونا، یہ بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کتاب سے اپنی ضرورت کے مسئلے وہ خود نکال سکیں۔ تیسرا یہ کہ وہ باشرع ہوں، بالکل بعمل ہونے چاہیے، متبع سنت ہونے چاہیے۔ چوتھا یہ کہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہو، اعلانیہ طور پہ سر عام سب کے سامنے، جیسے داڑھی شریف کا شہید کروا دینا، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھانا، عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کروانا، بڑی بڑی تصویریں لگانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اور یہ اعلانیہ طور پہ کریں گے تو یہ سب گناہ کر رہے ہیں، ایسا شیخ بیعت کے قابل نہیں ہوتا۔
بعض نے یہ بھی کنڈیشن بیان کی ہے کہ ان کا شجرہ متصل ہو. شجرہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلافت دی، ان سے آگے خلافت مینز بیعت کی اجازت دینا. تو اس طرح یہ چلتے چلتے اس پیر صاحب تک وہ سلسلہ آیا. لیکن یہ ہر ایک چیک نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا پتہ کوئی بزرگ بیچ میں غائب ہو تو عام آدمی تو پہچان ہی نہیں سکتا. تو کم از کم یہ 4 نشانیاں کہ وہ صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، صاحب علم ہونے چاہیے، باشرع ہونے چاہیے، بعمل ہونے چاہیے، اور اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں تو ان کی بیعت ہونی چاہیے. اس سے بالکل روحانی ترقی ہوتی ہے. ایسے بعمل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل کا طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. باقی جیسے انہوں نے آپ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو غوث پاک کے حوالے کر دیا اور آپ غوث پاک کے مرید ہو گئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا مرید ہے. تو کسی کو ہاتھ پکڑوا کے پہنچانے کی حاجت ہی نہیں ہے. غوث پاک تو خود فرماتے ہیں، اور یہ تک فرمایا کہ جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر گیا وہ بھی میرا مرید ہے. یہاں تک فرمایا جو مسلمان گزر گئے میرا مرید ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے سارے مرید داخل جنت نہ ہو جائیں. تو غوث پاک کا فیض تو جاری و ساری ہے. لیکن ابھی جیسے میں نے عرض کیا ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ اور سنت رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فزیکلی طور پر موجودہ زمانے میں کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس شیخ کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیں گے فیض غوث پاک کا ہی جاری ہوگا، لیکن ان کے ذریعے جاری ہوگا. براہ راست بھی ہو سکتا ہے، اس کے انکار نہیں، لیکن اس سنت کو پورا ضرور کرنا چاہیے. تو اچھا کوئی شیخ کامل تلاش کر کے جن میں یہ تمام تر اوصاف ہوں، اور فوری طور پر ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بابا جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، بابا جی نے الائچی دے دی، لو کھا لو جی. الائچی کھائی، گئے تو گاہک اچھے آنے شروع ہو گئے. ہم نے کہا کہ الائچی والی سرکار زندہ باد. اب الائچی والی سرکار کی داڑھی ہے نہیں، زلفیں کہاں ہیں جی؟ کندھے سے نیچے. کالا جبہ پہنا ہوا ہے، غسل تین 4 مہینے ہو گئے غسل ہی نہیں کیا بابا نے. انگوٹھیاں چڑی ہوئی ہیں، ہر انگلی کے اندر 4 3 انگلیاں، گویا کہ ہر انگوٹھی سے ولایت کا درجہ ظاہر ہو رہا ہے. گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، لمبا کالا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا کے نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بے عملی ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. ہم کہتے نہیں یار اللہ والے کو کچھ بھی نہ کہو. اچھا بولتے ہیں مجذوب ہیں، حالت جذب کی کیفیت کی حقیقت جانتے نہیں ہیں، مجذوب پہلے بنا دیں گے اس کو. صرف ان بے عملیوں کے اندر مجذوب ہے. اور ابھی چکن ٹکا لا کر رکھے، دیکھیں حالت جذب کیسے غائب ہوتی ہے اس کی، اور کیسے وہ حالت ہوش میں آ جاتا ہے. عورتوں کو دیکھتا ہے تو جذب نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز میں ہوشیار ہے. چرس کے سٹے لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، چرس کے سٹے. وہ ایک مریض سے کہا کہ پیر صاحب تمہارے چرس کا سٹا لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا جب پیر صاحب سٹا لگاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے مل جاتے ہیں بابا. تو ہم نے کہا بھی بہتر یہ ہے کہ پیر صاحب کے بجائے چرس کی بیعت کر لی جائے کہ جو پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے وہ زیادہ کامل ہو رہی تھی. تو ایسی ایسی حرکتیں ہیں، آپ اندازہ کریں. تو پھر وہ اچھی طرح پہلے واچ کریں، دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سب اوصاف ہیں پھر ان کی بیعت کریں. حضرت باجید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو تنکا بھی کر سکتا ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے. اصل کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا، یہ ہے کمال. تو اس کمال کو تلاش کریں. یہ بڑی بڑی باتیں نہ سنیں. جو اس قسم کے جعلی پیر ہوتے ہیں اپنی خود زبانوں سے تعریفیں کرتے ہو جی فقیر نے یہ کیا، ہو جی وہ کیا. میں ایک دفعہ داتا صاحب کے مزار پہ الحمدللہ میں زمانے طالب علم میں ہر جمعرات حاضری دیتا تھا. اور اگر آپ کسی کو مشورہ دینا چاہیں ماشاءاللہ دیتے ہی ہوں گے آپ، کہ اگر کوئی علم سیکھ رہا ہو تو یہ میرا المجرب طریقہ، میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے رہے، انشاءاللہ فہم کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کچھ کی انتہا نہیں. بہت فیض ہے داتا صاحب کا، بڑا فیض الحمدللہ. تو وہاں پہ جمعرات کو مختلف حلقے لگتے ہیں پیر صاحبان کے، اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں، لیکن بعض مطلب آپ سمجھ جائیں، ان کو دیکھیں جا کے تو آپ خود سمجھ جائیں گے. تو وہ ایک بابا جی تھے، وہ ذکر کروا رہے تھے، وہ ہم جا کے کھڑے ہو گئے، ہم 2 دوست. تو اب وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، اب جب ہم جا کے کھڑے ہوئے تو ہمیں دیکھ کے کہنے اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اوپر پہنچا رہے، نکلو یہاں. تو ایسے ایسے یعنی کرتب ہوتے ہیں، ایسے کارنامے ہوتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ سامنے والے کو مروب کر دیتے ہیں. نہ علم ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا. ایک پیر صاحب دعا کر رہے تھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین یا ایاک نعبد و یا ایاک نستعین.
اب فعل کے اوپر یا کو داخل کر دیا, ہم لوگ ہنسی چھوٹ گئی ہماری. ہم لوگ طالب علم تھے, ہمیں گرامر پڑھی ہوئی ہے, تو ہنسے تو وہ پیر صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہم نے کہ بھائی نکل لو, ہمارا ناراض ہوں گے بیچارے. ایسے ایسے لوگ ہیں. تو اچھے پیر صاحبان موجود ہیں, اس قسم کے لوگ ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ان کو چھوڑ کر اچھے پیر کی تلاش کریں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. ہماری سسٹر نے, بہنوں نے سوال کیا ہے حضرت, قرآن مجید کو کس کرنا یعنی بوسہ دینا, اس کے بارے میں آپ. دیکھیں, عقیدت اور محبت سے بوسہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے حجر اسود کو سرکار نے بوسہ دے کر, یقیناً سرکار نے تو حجر اسود کو شرف بخشا تھا, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ قریب آئے حجر اسود کے, کہا کہ تم ایک محض پتھر ہو, اگر میرے آقا نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں بھی نہ چومتا, تو آپ نے چوما. تو یہ پیار محبت کرنا, چومنے کے ذریعے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار, یہ صحابہ کرام کی سنت رہا ہے. لہذا قرآن پاک کو چومنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے, چوم سکتے. ایک بہن نے کوشچن بھی کیا ہے حضرت کی خدمت میں, تھوڑا لیٹ آیا یہ کوشچن, کہ جو آج کل یہ لڑکیاں آرٹیفیشل اونچے جوڑے جو پہنتی ہیں, تو حضرت دعا فرمانے سے پہلے اس کا بھی مختصر جواب بھی ادا فرما دیں گے. تو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں یہ بات یقیناً بیان فرمائی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اونٹ کے کوہان کی مثل جوڑے بنائیں گی. لیکن وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں اشارہ ہے, مطلقاً کوئی جوڑے بنانے کو منع نہیں کیا گیا ہے. اگر کوئی عورت اونچا جوڑا بناتی ہے اپنے شوہر کے لیے, یا تنہائی میں خود ویسے گھر میں پہن لیتی ہے اور غیر مردوں کی اس پہ نگاہ نہیں پڑتی ہے, تو شرعاً جوڑا بنانا منع نہیں کیا گیا ہے. نمازوں میں بھی علماء تشریف فرما ہے, جو کہا جاتا ہے کہ جوڑا پہن کر, جوڑا بنا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, وہ مردوں کے لیے ہے کہ جو اپنے بالوں کو, بڑے بڑے بال ہوں, انہیں سمیٹ کے جوڑے کی مثل بنا کے پڑھے, اس کے لیے مکروہ تحریمی لکھا ہے. عورت کے لیے جوڑا باندھنا, بنانا اور اس میں نماز پڑھنا, یہ شرعاً بالکل درست ہے. یہ فیس بک پہ آپ یہ دیکھیں گے جو ریڈی میڈ مفتیان کرام ہیں, جو خود ہی مفتی بن جاتے ہیں, خود ہی سرٹیفکیٹ اپنے جو بناتے ہیں, خود ہی اس پہ مہر لگا کے خود ہی تھپکی دیتے ہیں, شاباش مفتی صاحب لگے رہو. تو انہوں نے وہ لڑکیوں کے پہلے وہ بنائیں گے جوڑے کو, پھر اونٹ کا کوہان بنائیں گے, پھر کہیں گے دیکھیں حدیث میں اسی کو کہا گیا ہے. یہ حدیث کے خلاف سمجھ لیں, حدیث میں تحریف کے مترادف ہے, اور یہ بہت سخت گناہ ہے کہ جو مقصود مصطفیٰ نہ ہو اسے اس طرح توڑ موڑ کر پیش کرنا. جیسے آج کل فیس بک پر ایک چل رہا ہے کہ جو عورت اپنے شادی کے بعد اپنے والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام استعمال کرے تو یہ حرام ہے. اور اس میں حدیثیں ساری وہ ڈال دی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے. اس کو سمجھ لیں کہ عربوں کے ہاں ایسا تھا, جو کسی ایسے نچلے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, وہ بعض اوقات اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے کسی بڑے خاندان والے کو اپنا باپ دادا قرار دے دیتا تھا, یعنی جان بوجھ کر اپنا نسب بدلتا تھا تاکہ عزت مل جائے. اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا, اور یہ بڑی حکمت تھی اس میں, کیونکہ آگے حدیثوں میں نسب بڑا دخل رکھنے والا تھا, تو سرکار نے نسب کی حفاظت کا حکم دیا. یہاں پر ایسا ہے کہ اگر کوئی بہن شادی کرتی ہے اور شوہر کا نام ساتھ لکھ لیتی ہیں اور باپ کا نام ہٹاتی ہیں, تو وہ باپ بنانا مقصود کوئی ہوتا ہے شوہر کو, کہ باپ کہنا کہ میرا باپ بن گیا ہے, پھر تو نسب بدلنا ہوتا اور حرام بھی ہوتا. وہ تو شوہر کا نام لکھتے ہیں جو ہمارے عرف میں جائز ہے, رائج ہے بالکل, تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. اور جو اس حدیثوں کو اس کے لیے استعمال کرے گا وہ سخت گناہ گار ہے, کہ جو مقصود مصطفیٰ نہیں اس کو بیان کر رہا ہے, تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہوا. تو اس لیے ان باتوں پر توجہ نہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین, جو کچھ بھی نیک اعمال یہاں پر ہوئے اور اس نماز نیاز وغیرہ کو سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اس کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما لے. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے, دنیا میں موجود ہیں, قیامت تک آئیں گے, ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے. اے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین پر اور خصوصاً میزبان پر, ان کے اہل خانہ پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات پر استقامت عطا فرما.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یعنی اطاعت رسول کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے، گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے۔ اے مالک مولا ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ آپس میں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، تا حیات لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک و مولا جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں غیر سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ بہت سارے بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا رب کریم تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، تمناؤں پر واقف ہے، ان کے جائز مقاصد کو جانتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا جو حضرت نے مسجد کے اندر کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ جو بھی مشکل ہے اس کو آسانی سے دور فرما دے، اہل سنت کے حق میں اس کو بہتر فرما۔ اے مالک مولا ان تمام پریشانیوں پہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما۔ جو حضرات اس قسم کے کاموں میں ہیں اور اچھی چیز کا دفاع کر رہے ہیں انہیں مزید ہمت عطا فرما، غیب سے ان کو امداد فراہم کر دے۔ اے مالک مولا اہل سنت کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمیں ان کا حق اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچان کر ان سے اکتساب فیض کے تسلسل کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا